سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم پر حرام کیا گئے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کے جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو، اور دم گھٹ کر مرنے والا جانور، اور چوٹ لگ کر مرنے والا جانور، اوپر سے نیچے لڑک کر مرنے والا، اور جس کو سینگ سے مارا گیا ہو، اور وہ جانور کہ جسے درندے نے کھا لیا ہو، ہاں الا یہ کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا ہو مرنے سے پہلے، اور وہ جانور بھی کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے، اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، قسمت نکالو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت ہے، اور یہ آیت اس حوالے سے یادگار ہے کہ اس کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اس آیت کے بعد پھر 2 یا 3 شاید جو ہے وہ آیتیں دوبارہ نازل ہو گئی۔ تو دوسرا، اس آیت کے اندر بہت جامع احکامات ذکر ہوئے ہیں، حلال اور حرام کے حوالے سے بھی، اور کچھ شرک وغیرہ کے حوالے سے بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے کتاب میں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ وہ اتنی اہم آیت ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں یعنی تورات میں نازل ہوتی تو ہم جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو عید بنا لیتے، یعنی یادگار دن زندگی کا بنا لیتے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے زیادہ ہوشیار بننے کی اور ہمیں تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آیت ہم جانتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم آیت جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس دن نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی اور کس حالت پر نازل ہوئی۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں جو ہے اس کو نازل فرمایا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے جو اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور وہ لفظ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین چلتا آ رہا تھا تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سے ہوتے ہوتے جو دین یہاں پہنچا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر فرمایا کہ آج اس دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا۔ تو یہ مجدہ تھا، یہ خوشخبری تھی کہ یہ دین آخری دین ہے، یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ تو اس لیے یہودی نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر اگر نازل ہوتی تو ہم تو بہت خوش ہوتے، خوشیاں مناتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
ہمیں بھی معلوم ہے، اور ہمارا وہ دن جس دن میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے وہ دن پہلے سے ہی عید کا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ۔ اس کے اندر چونکہ حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف فرما تھے، تو وہاں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوسری جانب اس میں کچھ جو احکامات ہیں وہ بھی کافی جامع آیت ہے احکامات کے لحاظ سے، بالخصوص حلال اور حرام، یعنی کھانے پینے کے احکامات جو ہیں وہ یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی جس چیز کو فرمایا گیا کہ تم پر حرام ہے وہ ہے مردار، یعنی جانور ہے جو حلال ہو سکتا تھا، یعنی کیونکہ جانوروں کی دو قسمیں ہیں، کچھ جانور وہ ہیں جو حرام ہیں، یعنی ان کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ حرام ہی رہیں گے، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، گدھا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو اللہ نے حلال پیدا کیے ہیں، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، ہرن ہے۔ تو لیکن ان کے بھی حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ گلے کی 4 رگوں میں سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک جو ہے خوراک کی نالی ہوتی ہے، پھر 2 اس کے ساتھ دائیں بائیں خون کی رگیں ہوتی ہیں جن سے خون فوارے کی طرف بہتا ہے۔ تو ان میں سے کم کوئی سی بھی 3 رگیں کٹ جائیں تو اس سے جانور حلال ہوتا ہے، اور بشرطے کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے۔ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر حلال جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اور 4 میں سے 3 رگیں کٹ گئیں تو یہ جانور اب حلال ہو گیا، اب حلال ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو دوسرے جانوروں کی طرح ہی تھا۔ یہ حلال تب ہوگا جب اس کو شرعی طریقے سے انسان ذبح کر دے۔ اگر شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ ویسے ہی مر گیا، تو وہ مردار ہے۔ آگے پھر اس کی کچھ تفصیلات بھی آ رہی ہیں، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، کہ جانور کے حرام ہونے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے۔ حلال ہونے کی بہرحال ایک ہی صورت ہے کہ اس پر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اگر شرعی طریقے سے وہ ذبح نہیں ہوا تو وہ جانور مردار ہے، مردار، وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، ایسے ہی ہے، تو اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اور اس کے جسم سے جو خون نکل جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہمارے لیے حلال اور طیب ہو گیا، خوشگوار ہو گیا۔ دوسری چیز میتہ میں پھر یہ ہے کہ مردار جو ہوتا ہے اس کی پھر آگے فقہی تفصیلات ہیں کچھ اس میں، کہ سوائے خنزیر کا آگے حکم آ رہا ہے۔ خنزیر تو یوں سمجھیے کہ ایسا جانور ہے کہ جس کو شریعت نے ذرہ برابر اس کو چھوٹ نہیں دی، یعنی خنزیر کے آپ یوں سمجھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر جو اس کے پاؤں کے ناخن تک ہیں، کوئی چیز بھی اس میں سے حلال نہیں ہے، سب حرام ہے، اور اس کا کوئی استعمال جو ہے وہ مسلمان کے لیے کسی طرح بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خنزیر ایسی منحوس اور وہ ملعون سی چیز ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس جانور کے اندر 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ بے حیا بہت ہوتا ہے، یعنی جانوروں میں بھی درجہ بندی ہے، انسان کے اندر تو حیا ہوتا ہی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، تو یہ اس کے لحاظ سے بے حیائی اس کی معروف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نجاست کھانے والا جانور ہے، تو اس کے گوشت کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو آدمی کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے خنزیر تو مکمل حرام ہے، چاہے اس کو کوئی ذبح بھی کر لے اس سے بھی وہ حلال نہیں ہو جائے گا، خنزیر حرام ہی رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو مردار ہوتے ہیں اس میں پھر کچھ تفصیلات ہوتی ہیں کہ اگر مردار کی کھال کو لے لیا جائے، اس کی ہڈی اور کھال، اس کے اندر جو ہے وہ مرداریت نہیں آتی، بلکہ اس کو اگر دباغت دے لی جائے کسی خاص طریقے سے، جیسے چمڑا ہوتا ہے اس کو تیار کیا جائے تو وہ پاک ہو سکتا ہے۔ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں لیکن بنیادی بات اتنی ہے۔ دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ ہے خون، چاہے کسی بھی جانور کا ہو، انسان کا اپنا خون ہو تو بھی اور جانور کا خون ہو تو بھی یہ حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہے، یہ نجس بھی ہوتا ہے۔ لیکن خون سے مراد یہاں بہتا ہوا خون ہے، او دمم مسفوحہ، 8ویں پارے میں اس کی وضاحت ہے کہ یا وہ خون ہو بہتا ہوا، جو خون جمع ہوا ہوتا ہے جیسے جگر ہے، تلی ہے، تو اس کا یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو خون گوشت کے اندر رہ جاتا ہے وہ خون بھی اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی حرام بھی نہیں ہے اور ناپاک بھی نہیں ہے۔
خون وہ حرام اور ناپاک ہے جو ذبح کے وقت میں یا ویسے اگر جسم پہ کٹ لگایا جائے تو اس سے جو خون بہہ کر نکلتا ہے یہ خون حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے. کپڑوں پر لگ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی اگر اتنی مقدار میں لگ جائے, اور اس کو ویسے کھانا جو ہے وہ حرام ہے ناپاک ہے وہ. تو اب جو گوشت کے اندر ذبح کرتے وقت جو خون تھا وہ تو ناپاک ہوا, لیکن بعد میں جو گوشت کے اندر تھوڑا تھوڑا خون رہ جاتا ہے اور رشتہ بھی رہتا ہے, قربانی کے دنوں میں اس کا عام طور سے تجربہ ہوتا ہے, تو وہ خون کپڑوں کو ناپاک نہیں کرتا. اس خون کے ہوتے ہوئے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز ہے لحم الخنزیر, بلکہ اسی میں میتہ میں, مردار میں اور خون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا استثناء فرمایا. فرمایا کہ احلت لنا المیتتان, ویسے تو جانور جو مر گیا ہے بغیر شرعی ذبح کے وہ حرام ہے, میتہ ہے, لیکن فرمایا ان سے دو چیزیں مستثنیٰ ہیں. ایک ہے الجراد اور دوسری ہے السمک. جراد تو وہ ٹڈی ہوا کرتی تھی, ٹڈی دل جو کسی زمانے میں پڑتی تھی اور فصلوں کی فصلیں اجاڑ جایا کرتی تھی, کھا جایا کرتی تھی, تو وہ ایک قسم کا جو ہے وہ قحطی بن کر مسلط ہوتا تھا. وہ حلال ہے چاہے اس کو ذبح نہ بھی کیا گیا ہو. اس کو ویسے اپنی طبی موت بھی مر گئی ہے تو اس کو پکڑ کر کھایا جا سکتا تھا, پرانے زمانے میں لوگ کھاتے تھے. اور دوسری چیز ہے مچھلی. مچھلی کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مچھلی ایسی چیز ہے کہ وہ آپ نے اس کو پکڑا, چاہے وہ جال کے ذریعے سے پکڑا ہے یا کنڈی کے ذریعے سے پکڑا ہے, اور وہ مر گئی ہے, تڑپ کر پانی سے آپ نے اس کو باہر نکالا, وہ مر گئی, تو مری ہونے کی, حالانکہ خود اپنی طبی موت مری ہے, اس کے باوجود بھی وہ حلال ہے. ہاں ایک مچھلی جو ہے, ایک قسم کی مچھلی یا ایک جو سمجھیے کہ مرنے کا جو طریقہ ہے مچھلی کا, وہ اس سے مستثنیٰ ہے, وہ ہے الا السمک الطافی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مچھلی کہ جو پانی میں اپنی طبی موت مری کسی بھی وجہ سے, آپ نے نہیں مارا اس کو, نہ ڈنڈا مارا نہ کوئی کرنٹ وغیرہ چھوڑا, وہ ویسے ہی مری, اور مرنے کے بعد وہ تیر کر سطح پر آ گئی پانی کے. اسے کہتے ہیں سمک طافی, یعنی وہ مچھلی کہ جو اپنی طبی موت مری اور پانی کی سطح پہ اوپر آ گئی, تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ مچھلی از خود آپ پکڑیں, پانی نیچے چلا جائے, مچھلیاں باہر رہ جائیں, یعنی پانی سے نکلنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ نے اس کو مارا ہے تو وہ حلال ہے, اس کو کھایا جا سکتا ہے. اور خون میں بھی آپ نے دو چیزوں کا استثناء فرمایا کہ احلت لنا المیتتان والدمان, دو خون ہمارے لیے حلال ہیں, جن میں سے ایک خون جگر ہے, جگر کا جو ہے وہ خون ہے, اور دوسرا تلی ہے. حالانکہ یہ بھی جمے ہوئے خون ہی ہوتے ہیں اصل میں تو, لیکن ان کو مستثنیٰ کر دیا کہ ان کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے. آگے پھر لحم الخنزیر کی بات ذکر ہو چکی ہے کہ لحم الخنزیر کسی حال میں بھی جو ہے اس کا کھانا بھی حلال نہیں, بلکہ یہ نجس بھی ہے, ناپاک ہے. جتنا یہ ناپاک ہے اور شریعت نے مطہرہ نے جتنی اس کی ناپاکی ہونے کا حکم بیان فرمایا ہے, علامہ ابن عبد البر نے علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں. اس پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے. اس میں کسی فقیہ کا اختلاف نہیں ہے, کسی مجتہد کا اختلاف نہیں ہے, کسی امام کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ خنزیر سارے کا سارا جو ہے وہ من و عن اول سے آخر تک حرام ہے. لیکن اس کو المیہ کہیے یا کچھ بھی کہیے کہ انڈسٹری میں آج کل اگر آپ دیکھیں, اس کو ریسرچ کریں, ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس وقت عیسائی یا یہودی جو بھی باہر کے لوگ ہیں یا چائنا میں ہیں وہ اس کو بیکار جانے دیتے ہوں. اس کا کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انڈسٹری کے استعمال میں وہ لے آتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے اس کے بالوں سے بھی کچھ نہ کچھ برش بن جاتے ہیں, پینٹ والے برش بھی بنتے ہیں, اور جو دوسرے بھی شاید بنتے ہوں گے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اور پھر وہ بعض دفعہ پھر جب وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے چیزیں, پھر ہمارے اسلامی ملکوں میں ہمارے ہاں امپورٹ ہوتی ہیں, تو پھر مسائل کھڑے کر دیتی ہے. تو یہ خنزیر کے بارے میں تفصیل یہ کہ اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے. لیدر کے جیکٹس بعض دفعہ آ رہے ہوتے ہیں, بٹوے ہوتے ہیں, تو خنزیر کے چمڑے کی بھی اپنی ایک پہچان ہے, جو اس کے ماہر لوگ اس کی کچھ علامتیں بیان کرتے ہیں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے چمڑے میں کچھ سوراخ ہوتے ہیں, 2 4 5 قسم سوراخ ہوتے ہیں, کٹھے ایسے تھوڑے فاصلے سے بنے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی صورتحال پیش ہو تو پھر کسی صاحب علم سے پوچھا بھی جا سکتا ہے
لیکن بہرحال اگر لیدر خنزیر کی بنی ہوئی ہے اور آدمی نے اس کو پہن لیا ہے، پہن کر نمازیں پڑھ لی ہیں، چاہے مہینے کی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اگر خنزیر کی وہ تھی تو اس کی نماز کوئی بھی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوتی اس سے۔ جیب میں بٹوا رکھا ہوا ہے خنزیر کا بنا ہوا تو اس سے بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خنزیر ایسی چیز ہے کہ شریعت نے اس میں کوئی لچک نہیں دی، کوئی چھوٹ نہیں دی۔ آگے اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام اس پر پکارا گیا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر یا ارواح کے نام پر جانور جو ہے اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تو وہ اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ اگلی چیز ہے منخنقہ، کہ جانور کا دم گھٹنے سے مر گئی، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ شرعی ذبح نہیں ہوا، بکری ہے مثلا شرعی ذبح اس کا نہیں ہوا، وہ کسی اور طریقے سے مر گئی ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ طریقے پھر قرآن پاک نے مختلف بیان فرما دیے، ایک ہے منخنقہ، ایک جو ہمارے ہاں جو ہے آج کل ہوتا ہے جھٹکا، یہ غالباً سکھوں میں شاید یہ جھٹکے کا رواج ہے کہ وہ جانور کو کھڑا کر کے اوپر سے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو منخنقہ وہ ہوتی ہے جس کو گلا گھٹ گیا ہو، سانس بند ہو گیا کسی وجہ سے بھی، یعنی رات کو خود بکری تھی، جانور تھا، اس نے گلے میں رسی اس طریقے سے اس کے اٹک گئی ہے کہ وہ اس کی آواز بھی نہیں نکل پائی، حتیٰ کہ اس کا سانس بند ہوا اور وہ گئی، ختم ہو گئی۔ اگر مر گئی ہے تو اب یہ مردار ہے، اب نہیں کھایا جا سکتا اس کو۔ اور موقودہ ہے، یعنی جس کو چوٹ لگ گئی، راستے میں مثلا جانور چل رہا تھا، گاڑی آئی زوردار طریقے سے، اس نے اس کو اٹھا کر پھینک کے مارا، اب یہ جانور اس چوٹ کی وجہ سے مر گیا، تو یہ بھی اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ والمتردیہ، پہاڑ کے اوپر سے بکری چل رہی تھی، وہاں سے اس کا پاؤں پھسلا جس کی وجہ سے وہ کلٹیاں کھاتی 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 پلٹی نیچے آ گئی، نیچے آئی تو آ کر مر گئی، تو اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا، اس کو بھی اس کے نتیجے میں اس جانور مر گیا تو بھی اس کو نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ یہاں سارا مسئلہ یہ ہے۔ اور اس سے آگے ہے ما اکل السبع، درندہ پڑا، بھیڑیا آ کے پڑ گیا، اس کو شیر نے بکری کو پکڑا اور اس نے یعنی اچھا خاصا زخم لگایا جس کی وجہ سے وہ مر گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ مر گئی، تو اب اس بکری کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ آگے فرمایا الا ما زکیتم، یہ جتنی صورتیں ہیں نا منخنقہ سے لے کر گلا گھٹا یا چوٹ لگی یا وہ اوپر سے لڑک کر نیچے آئی یا سینگ لگا یا درندے نے اس کو پکڑ لیا تھا، ان سب صورتوں میں اگر اس کا سانس اکھڑنے سے پہلے یعنی مرنے سے پہلے تم پہنچ گئے اور جا کر آپ نے اس کو چھری سے ذبح کر دیا شرعی طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر، تو پھر یہ حلال ہو جائے گی۔ یعنی پھر اس کے باوجود بھی اس میں حرام ہونے کی وجہ نہیں، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی جانوروں کی حرمت ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ جانور تو حلال تھے لیکن حلال طریقے پر ان کو ذبح نہیں کیا گیا۔ حلال طریقے سے جانور ذبح نہ ہو وہ میتہ بن جاتا ہے، مردار ہوتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے پھر ایک صورت اور ہے ما ذبح علی النصب، کہ جانور تو حلال تھا لیکن اس کو ذبح بھی طریقے سے کیا گیا، لیکن اب کیا اس لیے گیا ہے کہ ہمارے بت خوش ہو جائیں۔ نصب جو تھے یہ تھان ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، کچھ انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی ہوتی تھی مشرکین نے کہ وہاں جا کر لا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہ ان بتوں کی قربانی ہوا کرتی تھی، ان بتوں کی خوشنودی کے لیے یہ خون بہایا جاتا تھا تاکہ یہ بت ہمارے خوش ہو جائیں، پھر ہمارے ان سے آگے جو معاملات اور مسائل ہیں وہ طے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز ان تستقسموا بالازلام، اس کا صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب لوگ جب مثلا جانور خریدا انہوں نے نا 10 بندوں نے مل کر ایک اونٹ خرید لیا، اب وہ کہتے تھے کہ ہم اس کا گوشت اکٹھے پھر کھائیں گے یا جو بھی تقسیم کریں گے صدقہ کریں گے۔ اب کون سا گوشت کس کو ملے گا، وہ گوشت کی جو تقسیم ہوتی تھی وہ بھی کچھ غیر منصفانہ غیر عادلانہ ہوتی تھی، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بندوں نے پیسے تو 10 نے ڈالے ہیں لیکن حصے 7 ہوں گے، یعنی 7 کو یہ گوشت ملنا ہے، 3 کو نہیں ملنا، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اب وہ اس کو بھائی کیسے طے کریں کہ کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا اور کون سا کس کو ملنا ہے، اس کے لیے انہوں نے تیر بنا رکھے ہوتے تھے، تیر ہوتے تھے تھیلے میں ڈال رکھے ہوتے تھے،
ان تیروں کے اوپر کچھ مخصوص نشان ہوتے تھے، یعنی عام طور سے 10 تیر ہیں تو 3 اس میں سے بالکل خالی کچھ نہیں ہوتا تھا اس پر، اور 7 کے اوپر کچھ انہوں نے نشاندہی کر رکھی ہوتی تھی. تو اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے ہر بندے کا وہ شریک کا نام بولتے تھے اور اس کا تیر نکالتے تھے. جب تیر نکال کے دیکھا اس میں اس کے گوشت نہیں ہے، بس تیری چھٹی. حالانکہ اس بیچارے نے پیسے جمع کروائے ہیں، وہ مالک ہے اس اونٹ کے 10ویں حصے کا مثلاً اگر مالک ہے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، تمہارا تیر نے قسمت تمہاری نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، اس لیے تمہیں گوشت نہیں ملے گا. اور پھر دوسرا جو ہے دیکھا، اس نے کہا اچھا تمہارا گوشت نکلا ہے، اور کون سا نکلا ہے؟ وہ یہ والا نکلا، جاؤ لے جاؤ تم. تو یہ ایک جوا تھا. جوئے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یا تو اپنے سے زیادہ پیسے کو لے کر آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے، یا وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جوا، یا تو زیادہ پیسہ واپس لے کے آتا ہے یا خود بھی ڈوب جاتا ہے، اسے جوا کہتے ہیں. اب دیکھیں 10 بندوں نے اگر مل کر اونٹ خریدا تھا تو اب ان میں سے 7 بندوں کو گوشت ملنا ہے، باقی 3 کو نہیں ملنا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ باقی 3 کا گوشت بھی 7 کو ملنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا 1 لاکھ کا اگر اونٹ تھا تو 10-10 ہزار تو سب نے جمع کروائے، لیکن گوشت ملے گا 7 لوگوں کو. تو 30,000 جو 3 لوگوں کا ہے وہ 7 پر چلا گیا. اب یہ ان میں سے ہر بندہ اس خیال سے شریک ہوتا ہے، اس امید پر شریک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان 7 میں سے ایک میں ہوں، 3 جو ہیں وہ کوئی اور ہی ہوگا، میں نہیں ہوں گا. یہ لالچ ہوتا ہے جوئے کے اندر. تو اب ان کا گوشت وہ گیا، یعنی 30,000 گیا، اور اس خیال سے گیا کہ شاید ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی 15 یا 12 ہزار جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تو یہ جوئے کی حقیقت ہوتی ہے. آج کل بھی جو ہے اس کی بہت سی صورتیں ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہیں جوئے کی، گیمبلنگ جسے کہتے ہیں، جن میں سے یہ لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے. ان میں سے ایک مثال بس عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں موبائل کمپنیاں جو ہیں وہ بعض دفعہ آپ کو کچھ میسج آفر کرتی ہیں. میسج آتا ہے، اس میں آفر لکھی ہوتی ہے کہ آپ اس میسج کا ریپلائی کریں اور 10 روپے میں 15 روپے میں 20 جتنے بھی ان کا ایک وہ مخصوص مقدار ہوتی ہے، تو آپ کو بمپر پرائز یا پتہ نہیں کون سے پرائز کی قرآن اندازی ہوگی، اتنے کلو سونا ہوگا، اس میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا. اب یہ جوا ہے، سیدھا جوا ہے، اس لیے کہ آپ کے جو 20-30 روپے ہیں وہ تو گئے. اب وہ 20-30 روپے یا تو 2 کلو سونا لے کر واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ 30 بھی اپنے آپ سے بھی جائیں گے. تو جوا اسی کو کہتے ہیں. چاہے جوا وہ 10 روپے کا کھیلا جائے یا 10 لاکھ کا کھیلا جائے، جوا ہے. چوری ہے، چاہے وہ 10 روپے کی ہو یا 10,000 کی ہو، چوری تو چوری ہے. تو جوا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ اس کو بھی کہا گیا. اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل آگے 7ویں پارے میں اور کھل کر آ جائے گی. ذالکم فسق فرمایا کہ یہ سارے کام، یعنی میتہ کھانا، خون کھانا، خنزیر کو استعمال کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، یا پھر آگے جن جانوروں کا تذکرہ ہوا ان کو کھانا، یا پھر تھانوں پر جو ہے وہ اس کو جانوروں کو جا کر ذبح کرنا، اور پھر قسمت کے تیر نکالنا، یہ سب کیا ہے؟ فسق. یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور گناہ کے کام ہے. اے انسانوں اس سے بچو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.